سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ دشمن بہت پریشان ہے۔ پریشانی میں 20 سال سے اتنی دہشت گردی دشمن کر چکا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی سنی، اور جو اصل مقصد تھا یہ بتانا تھا کہ جناب جن لوگوں کو ہم نے سزا دی ہے اس لیے دی گئی ہے کہ اگر دوبارہ بھی کسی نے اس طرح کی حرکت کی تو ان کو بھی اسی طرح سزا دی جائے گی۔ اور مجھے تو لگ رہا تھا باقاعدہ طور پر یہ پریس کانفرنس فرمائشی پروگرام چل رہا تھا۔ میڈم ہے ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں۔ دشمن پریشان ہے، کیا پریشانی ہے میڈم دشمن کو؟ السلام علیکم۔ دشمن یہ اس لیے پریشان ہے کہ جو بھی حربہ استعمال کر رہے ہیں اپنے مخالف کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، وہ ہر حربے میں ہی ناکام ہو رہے ہیں۔ ہر حربے میں وہ ناکام ہو رہے ہیں، ان کو کامیابی کسی صورت نہیں مل رہی۔ پریشانی کا عالم یہ ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں۔ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بائی دا وے وہ جو ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے تھے سامنے، ان میں سے ایک خاتون نے جرأت کر کے سوال پوچھ لیا، تو میں سوچ رہی تھی اس کا بیچاری کا پتہ نہیں کیا حال ہونا ہے۔ یہ عظمیٰ بخاری وغیرہ عطا تاڑر جن کو بولنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے انہوں نے ٹی وی پہ، ان کو کہہ دیتے، وہ کہہ دیتے یہ ساری باتیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کا ایک طاقتور ادارہ جس کے انڈر ہر چیز ہے، اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر، یعنی اس کا جو بھی بات کہنی ہے وہ ان کے تھرو کہتے ہیں۔ اس کو اس طرح کی باتیں میرے خیال سے نا زیب نہیں دیتی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک عام بندے کو اس لیول تک جانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس ادارے میں داخلے کے لیے اور پھر یہاں اس مقام پہ آنے کے لیے۔ لیکن جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کون سا امتحان پاس کر کے آئے ہیں، کس قسم کی اسٹرگل کر کے آئے ہیں یہ۔ ان کو اپنے ادارے کا وہ جو ایک لیول ہوتا ہے نا، انسان کا ایک معیار ہوتا ہے کہ وہ اس معیار کو برقرار رکھتا ہے کہ میں یہاں سے نیچے نہیں، میں نے گرنا۔ لیکن اس ادارے کا اتنا معیار ہے، لیکن اس پریس کانفرنس، جب بھی پریس کانفرنس آتی ہے، یہ اس کی بھی خالی بات نہیں ہے، جب بھی آتی ہے اس ادارے کا مورال اور زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھنے کی چاہیے کہ یہ دور بدل گیا ہے، عوام کی رائے بدل گئی ہے۔ آپ کوئی بھی اگر بات، وہ 18 کی دہائی تھی، 19 اور 20 کی دہائی تھی، جب آپ کوئی بھی بات کہتے تھے نا تو ہم اس کو سچ مان لیتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس اس کو پروف کرنے کے لیے کوئی سہولتیں نہیں تھی۔ اچھا میڈم، ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں جا کر ہم اس کو سرچ کرتے کہ اس بات میں کتنی کلیریفیکیشن ہے، کتنی سچائی ہے۔ لیکن آج اگر آپ منہ سے بات نکالیں نا ادھر، تو سوشل میڈیا وہ سارا اے ٹو زیڈ آپ کھرول کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اوقات ہے اس بات کی۔ اچھا سوالات ہے کچھ، سوشل میڈیا سے دشمن بھی پریشان ہے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ جو سوشل میڈیا نا، اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، کیونکہ باتیں آن ریکارڈ ہوتی ہیں۔ جو یہ بیانات دیتے ہیں، جو ٹویٹر پہ آتی ہیں، جو ویسے بیانات دیتے ہیں، یہ سب آن ریکارڈ ہوتے ہیں، اور وہ ریکارڈ نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، سچ کا سچ ہو جاتا ہے۔ ایک ریکارڈ میں نے بھی سوچا آپ کے سامنے رکھوں، ایک ریکارڈ، یہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی، دشمن پریشان ہے، 2014 سے لے کر الزامات لگائے گئے پی ٹی آئی پہ کہ انہوں نے حملے کیے تھے۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ پی ٹی آئی کی جب آئی تو اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے سپورٹ کی، فوج نے سپورٹ کی، اور پھر یہ گورنمنٹ آئی وجود میں۔ اس وقت ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 2014 میں پی ٹی آئی نے اس طرح جی جو الزام لگائے جا رہے ہیں، پی ٹی وی پہ حملہ کیا یا جو کچھ بھی ہے۔ جب انسان غلط کام کرے نا، جب انسان جھوٹ بولے، جب انسان غلط کام کرے تو وہی چیز اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ انہوں نے سارے نا غلط کام کیے میں 77 سالوں سے۔ یہ آپ میرے سے جو سچی بات پوچھ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ سارے انہوں نے 77 ایئر سے سارے غلط کام انہوں نے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی رسی ان کی دراز کرنی تھی نا وہ کر دی۔ اب کھینچنے کا ٹائم ہے، وہ کھینچ رہا ہے، وہ اللہ رسی کھینچ رہا ہے اور ذریعہ بنا دیا عمران خان کو۔ اب اوپر سے جو سوشل میڈیا نے آ کے وہ کہتے ہیں آت چک لی، سوشل میڈیا نے ہر بندہ جو ہے وہ باتیں نکال کے ان کے سامنے رکھ رہا ہے، ان کے بیانات، پچھلے پرانے بیانات
اور ابھی کے بیانات وہ سامنے آ رہے ہیں. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہمارے سامنے ہے. اس پریس کانفرنس پہ اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ جب جو یہ ہوا ہے 26 تاریخ کو جو انہوں نے کیا نومبر کو، اس میں جتنے انہوں نے جھوٹ بولے ہیں وہ پاکستانی عوام نے ایک ایک چیز جو ہے نا ثبوتوں کے سامنے لا کے ان کے سامنے رکھ دی کہ مرا کوئی نہیں، گولی نہیں چلی، رینجرز کے پاس نہیں. اچھا وہ جو صحافی سوال کر رہا تھا، فرمائشی سوال تھا، اس نے تو کہا کہ یہ ایک پروپیگنڈا تھا، کچھ اس طرح کے حساب سے سوال کیا اس نے. نہیں، ایک خاتون نے جو سب سے پہلے سوال کیا تھا نا، وہ یہ کیا تھا کہ آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، آپ کے جوان بھی مر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو کامیابی حاصل کیوں نہیں ہو رہی، اس کے باوجود آپ کیوں پریشان ہیں. لیکن اس بات کی کلیریفیکیشن انہوں نے نہیں دی. شاید انہیں سوال نہیں سمجھ آیا. وہ بتاؤں پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ کر رہے تھے. دیکھیں نا، جب آپ جس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنی ہر قسم کی ایفرٹ استعمال کر رہے ہیں، پیسہ استعمال کر رہے ہیں، اپنی فورس استعمال کر رہے ہیں، آپ ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ ہاؤ از دس پاسبل کہ چائنا کے 1 ارب اور 65 اس کی کروڑ آبادی ہے، اس کی تو وہ IS اس کی جو ایجنسی ہے وہ بھی نمبر 1 نہیں ہے. وہاں تو ڈرون حملے نہیں ہوتے، وہاں تو دہشت گردی نہیں ہوتی. کیوں ہمارے ہی ملک میں کیوں؟ یہ سوال جو ہے نا یہ جینوئن ہے، اس کو اٹھانا چاہیے کہ دوسرے ممالک میں جو اتنی دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی، ہمارے ہی ممالک میں کیوں ہوتی ہے. اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے اپنے تجزیے دیے وہ 100% ٹھیک تھے. اس پریس کانفرنس کے بعد یہ جو ہے نا بس انہوں نے غلط کام کیا اور ان کو یہ بھگتنے پڑیں گے. فیض حمید ہماری ایجنسی کا سربراہ رہا ہے اور سروس مکمل کی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے کہ وہ دہشت گرد ہے، وہ غدار ہے، اس پہ الزامات لگا رہے. تو اتنا عرصہ ان کو پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں چلا اتنی سروس پوری ہوگی. تو جب میری ایج کافی کم تھی نا، میں اسکول میں ہی پڑھتی تھی، 7-8 میں پڑھتی تھی نا، تو تب ٹی وی کے اوپر یہ آتا تھا فلانا سیاستدان نکال دیا، وہ اسمبلی ٹوٹ گئی، فلانا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، وہ چور تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا. ہمیں تب بھی سنتی تھی، اتنی ہوش نہیں تھی، اتنی عقل موت نہیں تھی اس ٹائم، لیکن ہم لوگ سنتے تھے نا. تو میرے ذہن میں ایک سوال اس وقت بھی آتا تھا کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ چور ہے. ابھی اسمبلی توڑ دی یا 5 سال مدت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی یا جو بھی، اس کے بعد ان کو کیوں پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ چور تھا؟ جو حکومت کے اندر ہوتے ہیں پھر ان کو کچھ نہیں کوئی کہتا. تو یہ سوال اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا. میں آج سوچتی ہوں کہ کتنی باتیں جو ہیں وہ میرے ذہن سے کلیئر ہو گئی کہ جب سیاستدانوں کو نکالتے تھے تو کہتے تھے چور ہے، اس نے بے ایمانی کی، کرپشن کی، اس نے بہت سارے غلط کام کیے. لیکن جب وہ کر رہا تھا اس وقت اس کو نہیں پکڑا، اور پھر جب وہ نکالا گیا تو اس کو سزا بھی نہیں دی. نہیں تو کس نے دینی تھی سزا تو دیکھ وہی نا یہ میں وہی. اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے جی، جو نوجوان ہے یہ قوم کا سرمایہ ہے، اور 3 دن پہلے یہ جو آپس میں جرنیل جو بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہماری سپورٹ نہیں کر رہے اور دور ہوتے جا رہے ہیں. نوجوان قوم کا سرمایہ تو کھجل خراب ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں سمندروں میں ڈوب رہا ہے، اور یہ کوئی بھی جگہ خالی. سرمایہ کو انہوں نے کوڑے دان میں پھینک دی ہے، جس سے یہ سہولت اٹھا سکتے تھے، اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے تھے. وہ سرمایہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی کٹیا کو آگ لگا دی ہے. ہر سویلین ادارے میں آپ نے ریٹائرڈ جنرل بھر دیے. وہ جو آپ کا مستقبل ہے وہ تو ختم ہو گیا نا. جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ مستقبل ہوتی ہے، وہ ہو گئے ختم. تو ہر ریٹائرڈ جو جنرل ہے اس کی جاب ختم ہونے سے پہلے سویلین ادارے میں آپ جاب دے دیتے ہیں. فوجی کی تو مدت ملازمت ختم ہی نہیں ہوتی، وہ تو مرتے دم تک رہتا ہے، شاید وہ چاہے تو مرنے کے بعد بھی اسی کرسی کے اوپر بیٹھا رہے. یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے. یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ حالات جو ہے نا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ خراب ہوں گے. اچھا ایک چھوٹا سا ہوش کے نہ خود نہیں لے رہی ہے، ہوش کے نہ نہیں لے رہے. مختصر جواب دے. ایک یہاں جس ملک میں آپ ہیں وہاں بھی DGISPR آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون ہے یہاں کا DGISPR.
ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ فوجی دیکھا نہ جنرل، ہم لوگ کبھی عام نہیں چلتے پھرتے فوجی دیکھے، نہ ٹرک دیکھے نہ کچھ. پولیس والے ہوتے ہیں یہاں، وہ اشاروں شروع پہ وہ ٹریفک والی ہوتی ہے وہی ہے. انڈیا کا نہ وہ انڈیا جو کا اگر کسی نے اعلان کرنا ہو تو وزارت تعلیم ہے وہ آ کے کر دیتی ہے، یا وہ جو صدر ہوتا ہے وہ کرتا ہے آ کے، اگر کوئی بھی اس نے عوام کے لیے سہولت دینی ہو. وہ تو میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں آ کے ٹی وی کے اوپر کوئی بولے نہیں، یہاں نہیں ہے یہ سلسلہ. انڈیا کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر اس کا پتا آپ کو؟ نہیں سوری، مجھے نہیں پتا. صرف اپنے کا ہی پتا ہے. ہاں جی، اپنے کا ہی پتا، اپنے کے تو بہت سارے ان کا پتا. اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس وقت امریکہ دخل اندازی کر رہا ہے، اس پر کیوں نہیں کوئی جواب دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے؟ یہ جو ہے نا، یہ بس ملے ہوتے ہیں آپس میں، اس لیے آپ کو پتا ہے امریکہ کے اوپر، ہمارے کنٹری کے اوپر امریکہ کا کتنا انفلوئنس ہے، تو اس لیے وہ جواب نہیں دیتے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اندری کھاتے ملے ہوتے ہیں سارے، ان کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ. پاکستانیوں کی جو پاکستانی جرنلز ہیں ان کی مرضی سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو کسی ملک کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے انٹرنل معاملات میں آ کے دخل اندازی کرے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح امریکہ نے پہلی دفعہ اتنی چڑھائی کی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے پاکستان میں؟ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں اگر کچھ بھی اپنی مرضی کا کروانا ہو نا، تو جو آرمی ہے نا وہ دو طریقوں سے اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے. انہوں نے اپنی باتیں ضرور منوانی ہوں گی کوئی نہ کوئی، اسی لیے اتنا رفڑ ڈالا ہوا ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، میڈم ساؤتھ افریقہ سے. اچھا، ایک صاحب کامرس میں کل بھی میں نے کہا تھا یہ اور خاتون ہے، وہ دوسری اور ہے، تو میرا حال غور سے لوگ سنتے نہیں. اچھا جی، اب جو حالات پاکستان کے موجودہ ہیں، میں اپنی آرمی کو ایک مشورہ دوں گا، بڑا اہم مشورہ. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو دشمن پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو، تو انہیں چاہیے کہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کروائیں، اس گورنمنٹ کو چلتا کریں. یہ کسی وقت بھی آپ عمران خان کے اوپر جو جھوٹے مقدمات ہیں انہیں ختم کر کے اسے بھی باقاعدہ طور پر الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے. جو پارٹی الیکشن میں جیتے اس کے حوالے یہ ملک کر دیا جائے. یہ میں بات اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر امریکہ دخل اندازی کرے گا. اور کل بلاول کا ایک بیان تھا کہ جی نیازی تو ایک بہانہ ہے، وہ ہماری ایٹمی طاقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. امریکہ کے لیے کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں آپ کی ایٹمی طاقت تک پہنچنا، معمولی کیس ہے. آپ کے ذہن میں وہ بلاول کو پتا ہے کہ بلاول بک سکتا ہے، اس کا فادر بک سکتا ہے، اگر جرنیل بک سکتے ہیں، جب یہ آپ کے سیاستدان بک سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں امریکہ حاصل بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. امریکہ کی بیانات ہے کہ پاکستانی ضرورت پڑنے پر اپنی ماں کو ہی بھیج دیتے، آپ کو یاد ہوگا. اس سے پہلے کہ امریکہ پاکستان میں چلو جی ایٹمی جو بھی آپ کے ذہن میں اسی کے لیے وہ امریکہ جو پاکستان میں آتا ہے، تو کیوں نہیں اپنے آپ کو درست کر لیتے؟ جو کمزوریاں سے کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ کیا ضرورت ہے روزانہ اس طرح آ کے جھوٹ بولنا اور آ کے پریس کانفرنس کرنا؟ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، پوری سوشل میڈیا بھری پڑی. جب آپ کا سیاست سے تعلق نہیں تو آپ کو ہر اس چیز کا پتہ ہوتا ہے جو سیاست میں چل رہی ہے. آ کے آپ کے ریٹائر فوجی بیانات دے رہے ہیں، حاضر ڈیوٹی دے رہے ہیں، سب لگے ہوئے. اگر آج آپ نے پاکستانی قوم کی عزت احترام نہ کیا تو یہ قوم کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور جب کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو پھر آپ کا کیا مقام وہاں پہ رہے گا آپ سب کو پتا ہے. وہ کیا تھا، دیر نہ ہو جائے دیر نہ ہو جائے. ابھی سے اسی پہ غور کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.